لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم کوشش کریں گے کہ حدیث نمبر 7 کو مکمل کر لیں. تو حدیث میں ہم نے کیا پڑھا؟ اس حدیث میں ہم نے یہ پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کیا قریش کے کافروں سے، مکہ کے کافروں سے، تو اس وقت یہ ایک صلح میں یہ بھی ٹرم تھی کہ 10 سال تک دونوں میں جنگ نہیں ہوگی اور مسلمان فریلی جو چاہیں گے دوسرے لوگوں کو اپنے پیغام دے سکیں گے اپنے دین کا، اور اسی طرح مشرک جو ہے وہ فریلی اپنی تجارت وغیرہ جو کرنا ہوگا کریں گے دوسرے لوگوں سے، جو ان کے دونوں کو آزادی تھی. تو اس دوران میں ابو سفیان ایک قافلے کے ساتھ شام میں گیا تھا. بیت المقدس کا جو ایریا ہے وہاں پر، وہ شام ہی تھا، ایکچولی شام ہی کہلاتا ہے، وہ سارا شام میں شامل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بہت سے حکومتوں میں جو آس پاس کی حکومتیں تھی ان کو اپنے سفیر بھیجے تھے اور اسلام کی دعوت بھیجی تھی. تو اس زمانے میں ہرقل جو تھا وہ اٹلی سے جا کر اپنے حمص میں رہتا تھا، حمص سے وہ گیا ہوا تھا بیت المقدس میں، اور بیت المقدس بھی اس کی حکومت کا حصہ تھا. ٹھیک ہے، اس کی حکومت جو تھی وہ شام اور اٹلی اور یہ سارے ایریا میں پھیلی ہوئی تھی. تو وہاں پر جب یہ سفیر اس کے پاس پہنچا، اور خود ہرقل جو ہے وہ اس کا لقب تھا، اس کا نام کچھ اور تھا، مگر یہ لقب اس نے اپنے لیے خود چوز کیا تھا. لیکن جو روم کے بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب جو تھا وہ قیصر ہوتا تھا، قیصر. تو یہ قیصر کہلاتے تھے، اور ایران کے جو بادشاہ تھے وہ کسریٰ کہلاتے تھے. تو قیصر اور کسریٰ جو ہے وہ اس طرح سے پہچانے جاتے تھے، اور یہ دونوں سپر پاور تھے اس زمانے میں. تو بہرحال قیصر روم اس کو کہتے تھے. ٹھیک ہے، ہرقل نے جب آپ کا خط ملا تو اس نے اپنے لوگوں کو بھیج کے ابو سفیان کو اور ان کے ساتھ جو قافلے والے تھے ان کو بلا کے کچھ سوالات کیے. تو اس نے 10 سوال کیے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پہچانے کہ یہ جو دعوت نامہ آیا ہے اسلام کا، تو یہ جن کی طرف سے آیا ہے کیا وہ واقعی میں سچے نبی ہیں یا نہیں. تو اس نے بڑے جچے تلے انداز میں بہت ہی سوچ سمجھ کر ایسے سوالات کیے، اور اس سوالات سے ہمیں بہت فائدہ بھی ہوتا ہے ہم کو بھی اس سے، کہ یہ ایک نان مسلم تھا لیکن جو کہ اس نے پچھلے انبیاء کی تعلیمات اس نے حاصل کی تھی، تو اس کی سوچ کتنی سملر تھی، جس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا جو مکی زندگی میں، چونکہ اس وقت شریعت کے باقی احکامات مدینہ میں آئے، جو ہمیں سارے طریقے بتائے گئے عبادات کے یہ وہ، لیکن جو بنیادی پیغام تھا مکہ کے دور میں وہ تھا توحید کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں. وہ ہرقل کی باتوں سے ہمیں لگا کہ اس کے لیے کوئی نیا میسج نہیں تھا، گویا تمام انبیاء کا جو بنیادی پیغام ہے توحید کا، عقیدے کا، اخلاقیات کا، وہ سب کا ایک ہی ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہم سب انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے اللہتی بھائی ہوتے ہیں، کہ ہماری مائیں الگ ہے اور باپ ایک ہے. یعنی کہ سب انبیاء کا جو توحید کا پیغام ہے، جو اخلاقیات ہے، جو بندوں کے حقائق کے بارے میں ہے، وہ سب کا سب جو ہے وہ سیم ہے، مگر شریعت میں کچھ فرق ہے. جو شریعت کیا ہے وہ طریقہ ہے کہ کس طرح سے ہم عبادت کرتے ہیں، کس طرح سے ہم معاملات کرتے ہیں، اس میں جو طریقے ہمیں بتائے گئے اس میں فرق ہے. تو وہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا، اور اسی وجہ سے ہرقل کی باتیں ہمارے لیے اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ جو یہود اور نصارہ تھے اس وقت، خاص طور سے آج کل تو ان کا دین بالکل بھول چکے ہیں یہ لوگ، لیکن اس زمانے میں ان کے پاس ایٹ لیسٹ جو بنیادی تعلیمات تھی دین کی وہ موجود تھی، اور وہ بالکل اسلام سے ملتی جلتی تھی، اور اسی وجہ سے ان کو کوئی مشکل نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی سمجھنے میں. تو جب نجاشی جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کے رونے لگا، اور جب اس کے سامنے جعفر رضی اللہ عنہ نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے، سورہ مریم کی آیات پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا، تو وہ رو دیا کہ واقعی میں یہ بالکل سچ باتیں ہیں جو سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کے بارے
میں کہی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں. تو گویا اس زمانے میں جو لیڈرز تھے، جو مذہبی پیشوا تھے، وہ بہت اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے. تو صرف جو نہیں مانا وہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مانا. اسی وجہ سے دیکھیں ہرقل جو ہے اس کی باتوں سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ ایمان اس کے دل میں داخل ہو چکا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی سمجھ گیا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ میں جو ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکوں تو میں آپ کے پیر دھوں، یعنی آپ کی خدمت کروں. تو اس کے دل میں ایمان تھا، اس کے دل میں خواہش بھی آئی کہ وہ مسلمان ہو جائے، مگر اس کے اسلام کو قبول کس لیے نہیں ہوا؟ اس کو چاہیے تھا وہ آپ کا خط پڑھ کے جیسے ایمان اس کے دل میں آیا وہ اس کو ایمان کو قبول کر لیتا اور باقی اللہ پر چھوڑ دیتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. تو شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے ایمان کی بدولت اس کے لیے آسانی کر دیتے، اس کے لوگوں تک بھی ایمان پہنچ جاتا. لیکن چونکہ وہ اپنی حکومت کے لوز کرنے سے ڈر گیا، اپنی جان کے خطرے سے ڈر گیا، کیونکہ اس کے جو دوست تھا، اس کا ساتھی تھا، اس کو قتل کر دیا گیا، دغاتر کو، تو یہ بھی ڈر گیا کہ کہیں مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا اور میری حکومت بھی چلی جائے گی. تو اس وجہ سے وہ ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکا، ایمان کو قبول نہیں کر سکا اور محروم رہ گیا اور کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا. تو یہ حدیث جو ہے بہت اہم ہے اور امام بخاری نے اس سے کئی مسائل نکالے ہیں. وحی کے بارے میں 6 احادیث ہم نے پڑھی. ان احادیث میں امام بخاری نے وحی کیا ہے اس کو سمجھایا، ہمیں وحی کا نزول کی کیفیت کو سمجھایا، وحی کے اقسام کو سمجھایا کہ وحی جو ہے وہ مطلوبی ہے، غیر مطلوبی ہے، یعنی کہ قرآن کے صورت میں بھی موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں بھی وہ بھی وحی ہے. تو ہمیں یہ بھی بتایا کہ زمانہ وحی کب تھا اور مقام وحی سمجھایا، ہمیں یہ ساری تفصیلات بتائی امام بخاری نے 6 احادیث میں. اب ضروری تھا کہ وحی جس پر نازل ہوئی اس شخصیت کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ کیسی شخصیت تھی، اور یہ امام بخاری نے اس حدیث سے ثابت کیا، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مخالفین جو کہ بہت بڑی پوزیشنز میں تھے، ہرقل جو تھا وہ بادشاہ تھا روم کا، اور ابو سفیان جو تھا وہ مکہ کا سردار تھا، اور 2 اتنی بڑی ہستیاں تھیں، اور دونوں کی جو بات گفتگو ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، آپ کی تعلیمات کے بارے میں، وہ اتنی بلند پایا تھی. اور پھر اس نے آخر میں یہ کہا بھی کہ میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا تو آپ کی خدمت کرتا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں نون مسلم، اس وقت ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو 2 نون مسلم بڑی پوزیشن کی ہستیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں کی اور جو گواہی پیش کی کہ ایک نبی ہی ایسا ہو سکتا ہے، یہ ساری خصوصیات نبی کی ہو سکتی ہے. تو گویا کہ ہرقل جو تھا وہ دوسرے پچھلے انبیاء کی پہچان تھی اس کو کہ ان کی تعلیمات سے واقف تھا. ایک ایسے آدمی نے جب اس کی گواہی دی کہ یہ بھی رسول ہیں اللہ کے، تو گویا کہ اس سے یہ ثابت ہوا، امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی شخصیات کو انبیاء بناتا ہے، اور پھر چونکہ پچھلے انبیاء پر وحی کا نزول ثابت تھا ہرقل پر، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی کا نزول ہوا، کیونکہ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کامات دیتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں اپنے باقی بندوں کے لیے. تو یہ تعلق کہ وحی جس شخصیت پر وحی نازل ہوئی اس کا تعارف کروایا امام بخاری نے، تو اس طرح سے یہ وحی کے باب میں اس کو لایا گیا. ٹھیک ہے، اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 51 پر بھی لائے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے یہ مسئلہ اس سے نکالا ہے جو ہمارا ایمان ہے وہ کبھی گھٹتا ہے اور کبھی بڑھتا ہے. کیونکہ ایمان جو ہے صرف دل کی بات نہیں ہے کہ اچھا میں نے مان لیا کہ ایمان ہے میرے دل میں، اللہ ہے، رسول ہے، میں نے مان لیا، بس اس کے بعد نہ میرا کوئی عمل ہو، نہ میں زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھوں، تو پھر میرا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے. ایمان کی تکمیل کیسے ہوتی ہے؟ جب دل میں یقین آتا ہے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، پھر اس یقین کا اظہار زبان سے ہوتا ہے، پھر انسان اپنے عمل سے اس کا ثبوت دیتا ہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، اسی لیے میں مسلمانوں کی طرح کے کام کر رہا ہوں. تو چونکہ یہاں پر ہرقل نے اس کے دل میں ایمان آیا مگر اس کے صرف دل کی حد تک رہا،
وہ نہ اس کی زبان سے اس نے کلمہ ادا کیا، کلمہ شہادت نہیں کہا، اور نہ ہی اس نے جو ہے وہ عمل کیا ایمان کا، اس وجہ سے اس کا ایمان قابل قبول نہیں تھا. کیونکہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے لکھ کر بھیجا تھا کہ میں مسلمان ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کا خط پڑھ کے کہا تھا کہ نہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. کیونکہ اس سے جو ریکوائرڈ تھا کہ اپنے اسلام کو سر عام قبول کرتا، اور اس سے اس کے جو فالوورز ہیں، اس کے رعایا ہے، اس کو بھی اس تک میسج پہنچتا کہ یہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں. تو امام بخاری نے کس پوائنٹ سے، کس جگہ سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے؟ جب ہرقل نے پوچھا ابو سفیان سے ایزیدون ام ینقصون، کہ ہرقل نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار زیادہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں. فذکرت انہم یزیدون، تو پھر ہرقل نے اس سے کیا اندازہ لگایا؟ کذالک امر الایمان حتی یتم، کہ ایمان جو ہے وہ اس کی حقیقت یہی ہے کہ ایمان آہستہ آہستہ دل میں داخل ہوتا ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہوتا ہے. تو گویا ہرقل کو بھی معلوم تھا کہ ایمان جو ہے وہ ایک بڑھنے اور گھٹنے والی چیز ہے. تو امام بخاری نے اس سے یہاں پر یہ مسئلہ ثابت کیا کہ ایمان جو ہے وہ ایک جامد چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان جو ہے وہ نیک کام کرنے سے بڑھتا ہے اور گناہوں سے ایمان کمزور ہوتا ہے. تو اب اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اب آپ پوچھیں گے کہ اچھا تو اس کا کیا مقصد ہے، یہ کیوں مطلب ضروری تھا، امام بخاری نے یہ مسئلہ کیوں اس سے ثابت کرنے کی کوشش کی؟ تو دیکھیں یہ ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ بن گیا تھا اور اس سے بہت سے فرقے بن گئے تھے. ابھی ہم انشاءاللہ کتاب الایمان پڑھیں گے تو ہم جانیں گے کہ بہت سے فرقے اس اختلاف میں بن گئے کہ کسی نے کہا کہ ایمان ایک جامد چیز ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. انسان ایک بار کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر وہ بس وہ مسلمان ہے، اور سارے مسلمان اس لحاظ سے برابر ہوتے ہیں درجے میں، چاہے وہ صحابہ کرام ہو، چاہے وہ ایک عام بندہ ہو. اگر وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ اس کا ایمان سب کا برابر ہوتا ہے. ایک یہ نظریہ تھا، ٹھیک ہے. اور ایک نظریہ یہ تھا کہ نہیں، ایمان جو ہے وہ صرف دل کے اندر ایمان آنا نہیں ہوتا، دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے اس کو ثابت کرنا. اور جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے، اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ایمان گھٹتا ہے. یہ صحیح تعریف ہے ایمان کی. لیکن بہت سے فرقے گمراہ ہوئے اور انہوں نے غلط عقیدہ کیا. انشاءاللہ جیسے ہم ایمان کی کتاب پڑھیں گے تو ہمیں یہ مطلب سمجھ آئے گا. تو امام بخاری نے اس حدیث کے اس ٹکڑے پر کہ جو ہرقل تھا وہ حالانکہ پچھلے انبیاء کی تعلیمات کو جانتا تھا، مگر اس کو ایمان کی صحیح حقیقت معلوم تھی کہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے نیکیاں کرنے سے، اور آہستہ آہستہ انسان کے دل میں ایمان بڑھتا رہتا ہے اگر وہ نیک اعمال کرتے رہے اور وہ زبان سے بھی اور عمل سے بھی ظاہر کرے. اچھا، یہ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا یہ مسئلہ 51 والا کہ ایمان کی حقیقت کو ثابت کیا. مسئلہ امام بخاری نے ایمان کی حقیقت کے مسئلے کو ثابت کیا کہ یہ ایک جامد چیز نہیں ہے بلکہ یہ بڑھتی اور گھٹتی ہے. اور ہم میں سے جو بھی مسلمان ہیں وہ اس کو محسوس کرتے ہیں. دیکھیں کبھی ہم لوگوں کے دل اتنے اللہ کے لیے نرم ہو جاتے ہیں، ہماری نمازیں خوبصورت ہونے لگتی ہے، ہم کو قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، ہم کو دینی محفلوں میں جانے میں اچھا لگتا ہے. اور کبھی سستی طاری ہو جاتی ہے، کبھی ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم بیٹھ کے کوئی اچھا کام کریں، نیکی کا کام کریں، اور ہمارا دل باغی ہونے لگتا ہے. تو وہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. اس وقت جن چیزوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اللہ سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو اللہ کے دین کی سچی سمجھ حاصل کرنے سے، ان چیزوں سے محبت جب کم ہونے لگتی ہے، جب ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع بہت کم ہو جاتا ہے، اور بلکہ ہم نمازوں کو بھول ہی جاتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے اور نمازیں ہمیں یاد ہی نہیں رہتی، تو یہ ساری باتیں کیا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری. اور یہ کب ہوتی ہے؟ جب ہمارا دھیان دوسری طرف ہو جاتا ہے، ہم جو ہے کسی غلط، جو اللہ کے ناپسندیدہ طریقے ہیں، ہم اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک پہچان ہے ایکچولی، کہ جب دل ایسا ہونے لگے کہ ہمیں قرآن پڑھنے سے سستی آ رہی ہے، دین کی باتیں سننے سے سستی آ رہی ہے، اور ہمیں کوئی نیکی کی دل میں خواہش نہیں اٹھتی، یا اگر آتا بھی ہے خیال تو ہم اس کو بعد میں کر لیں گے ایسے کر کے ٹال دیتے ہیں.
تو اس وقت ایک مسلمان کو بے چین ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایمان اس کا ہے جو کہ کمزور ہو رہا ہے، اور کمزور جتنا ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنا شیطان ہم پر حاوی آنے لگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں پر تجھے تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور جہنم میں لے جاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا تھا جا تجھے جو کرنا ہے کر لے، مگر میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ کہا، یہ بات اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان میں جو خالص بندے ہوتے ہیں، جو اپنے ایمان کی فکر کریں گے، جو بندے اور ایمان کی حفاظت کریں گے، ان کو شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہم لوگوں کے لیے بہت اس میں غور و فکر کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے اور اپنے ایمان کی فکر کرنے کی بات ہے۔ دیکھیں جب ہماری ہیلتھ خراب ہونے لگتی ہے جسمانی طور پر، ٹھیک ہے، تو ہم بڑے فکر مند ہو جاتے ہیں کہ کیوں میری ہیلتھ خراب ہو رہی ہے، ہم بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ہم جو کچھ کرنا ہوتا ہے، دوائی لینی ہے یا کچھ بھی ہمیں کرنا ہے ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے جسم کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایمان بہت ہی اہم چیز ہے اور ایمان کی حفاظت بھی ضروری ہے، کیونکہ ایمان کم بھی ہو جاتا ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ تو جب آپ کو نماز میں کبھی آپ کا دل اتنا نرم ہے اللہ کے لیے کہ آپ کو نماز میں مزہ آتا ہے، اور رمضان میں آپ لوگوں نے فیل کیا ہوگا کہ رمضان میں الحمدللہ ہم سب کے ایمان بہت ہائی چلے جاتے ہیں، کیونکہ رمضان میں پہلی بات شیطان جو ہوتے ہیں وہ بڑے شیطان جو ہے وہ زنجیروں میں ہوتے ہیں، وہ ہم کو بہکا نہیں سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ رمضان میں چونکہ ہم عبادات پر زور دے رہے ہوتے ہیں، تو جتنی عبادات زیادہ کرتے ہیں اتنا زیادہ ہمارا دل اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے، اور یہ جو ہے نا اس کو مس کرنا چاہیے انسان کو۔ یہ اگر ہم اس سے غافل خود کو کریں گے، ہم اس محبت کو فیل نہیں کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں فیل نہیں کریں گے، تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ اور دیکھیں ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں ہم اپنے جن لوگوں سے ہمیں محبت ہے، ہم کچھ دنوں میں اگر ان سے تعلق نہ ہو تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ تو جب ہمیں اللہ سے محبت ہے تو ہمیں اگر ہمارا دل غافل ہونے لگتا ہے تو ہمیں بے چین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اللہ کی طرف بھاگنا چاہیے۔ پھر امام بخاری نے اس حدیث سے 2681 پر یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ ہرقل نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے بتایا کہ ہم کو وہ اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، وہ ہمیں بتوں سے روکتے ہیں، وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، ہم کو عفت یعنی کہ پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے امام بخاری نے اس سے کیا مسئلہ ثابت کیا، اور یہ جو ہے نا حدیث، یہ ٹکڑا ہم نے جو پڑھا ہے یہ کس کا ہے؟ شعیب کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دو اور بھی راوی ہیں جنہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو جو صالح بن کیسان کی روایت ہے وہ اس میں ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، اس میں ایک ٹکڑا زیادہ ہے جس کے بنا پر امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہے۔ دیکھیں یہ جو ٹکڑا ہے نا، یہ ہماری جس حدیث کو ہم نے پڑھا اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہے کہ یامرکم بالصلاۃ والصدق والعفاف والوفاء بالعہد، یہ ٹکڑا نہیں ہے ہم نے پڑھا کہ عہد کو پورا کرنا اور ادائل امانات، اور امانات کو جو بھی امانت ہمارے سپرد ہو اس کو پورا کرنا اور وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ دو باتیں شعیب رحم اللہ کی جو روایت ہے اس میں نہیں ہے۔ تو جیسا میں نے پہلے آپ کو شروع میں بتایا کہ امام بخاری کبھی کہیں پوری حدیث لکھتے ہیں، کبھی کہیں اس کا ٹکڑا لکھتے ہیں۔ تو بہرحال ان دو باتوں کے بنا پر امام بخاری نے حدیث نمبر 2681 میں یہ باب قائم کیا، یہ مسئلہ ثابت کیا کہ وعدہ پورا کرنا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی وعدہ جب کرو تو وعدے کو وفا کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ثابت کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بیان کیا گیا تو ان تعلیمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں، تو گیا وعدہ پورا کرنا اسلام کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم مومن ہیں تو ہم کسی کو جھوٹا وعدہ نہ کریں، اب اگر وعدہ کر لیں تو اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ تو امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ مسلمان کے لیے وعدہ پورا کرنا جو ہے وہ اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 2804،
ٹھیک ہے 28 اور 4 اس میں امام بخاری نے یہ بہت اہم مسئلہ یہاں پر ثابت کیا ہے. تو اس میں جو ہے سوال تھا کہ ہرقل نے پوچھا تھا کہ تمہاری کبھی جنگ ہوئی اس شخص سے جس نے نبی کا وعدہ کیا ہے، نبی کا دعویٰ کیا ہے، کیا تمہاری اس سے کبھی جنگ ہوئی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہاں جنگ ہوتی ہے، اور کبھی وہ جیت جاتے ہیں اور کبھی ہم جیت جاتے ہیں، کبھی وہ ہم کو نقصان دیتے ہیں اور کبھی ہم نقصان دیتے ہیں. تو امام بخاری نے کیا مسئلہ یہاں سے ثابت کیا کہ کیونکہ ہرقل نے جواب میں کیا کہا کہ کذالک الرسل یبتلی ثم تکون لهم العاقبہ، انبیاء کرام کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرتا ہے، جنگ میں کبھی ان کو فتح دیتا ہے، کبھی ہار دیتا ہے، لیکن انجام جو ہوتا ہے وہ انبیاء کے حق میں ہوتا ہے. یہ ایک اہم مسئلہ ہے کیونکہ دیکھیں دنیا میں جنگیں تو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اسلام اور ہر نبی کو جنگ کرنی پڑی ہے. تو جنگیں جو ہے کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہر نبی کا مشن یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرے. اور دین کیا ہے؟ یہ ہمارا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے. تو دیکھیں جس طرح ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، اس طرح یہ دنیا اللہ کی زمین ہے، اس پر اللہ کا قانون، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قانون نافذ ہو اور اس کے بندوں کے حقوق کی حفاظت ہو، کیونکہ بغیر قانون کے بندوں کے حقوق کی حفاظت نہیں ہو سکتے. تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے کہ کوئی دنیا میں طاقتور بن کے اتنا طاقت نہ بنا لے اپنی کہ وہ اپنے آپ کو ہی اللہ سمجھنے لگے کہ اس حد تک کہ وہ لوگوں کے حقوق کو غصب کرے اور ظلم و ستم کرے اور دنیا میں فساد کرے. ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ انبیاء کو اس مشن کے ساتھ بھیجتا ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کے دین کو قائم کرے. اس کے لیے سرکش لوگوں سے جنگ بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن پھر اس جنگ کا مقصد چونکہ مومنوں کو بھی یاد دلانا ہے. تو امام بخاری نے مسلمانوں کے لیے مسئلہ یہاں یہ ثابت کیا کہ مسلمان کبھی بھی اپنی غرض سے نہیں لڑتا، کہ ملک حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، قوت حاصل کرنے کے لیے نہیں لڑتا، وہ صرف اللہ کے دین کے لیے لڑتا ہے. تو جب مسلمانوں میں کمزوری ہوتی ہے اور وہ لڑتے ہیں تو دین کی کمزوری، ایمان کی کمزوری ہوتی ہے اور وہ اپنے مقاصد کے لیے لڑتے ہیں، دنیا کے مقاصد کے لیے لڑتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہار دیتا ہے، وہ پھر دشمن ان پر غالب ہو جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی نیت میں اخلاص نہیں ہوتا. جب تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان اس خالص نیت سے جہاد کرے کہ صرف اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اور جب ان کو اللہ غلبہ دے تو وہ مسلمانوں کے خادم بن کر ان کی خدمت کرے، ان کو اللہ سے جوڑے، ان کے لیے اللہ کے دین کو اسٹیبلش کرے. یہ مقصد ہوتا ہے غلبہ کا. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی ہار دیتا ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا امتحان ہوتا ہے. جب مسلمانوں کے اندر خود ذاتی طور پر کمزوری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر دوسری قوموں کو غالب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بہت چھوٹی تعداد میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دیا اور لوگ حیران رہ گئے کہ اتنی سی فورس نے اتنے بڑے لشکر کو اس بری طرح سے ہرایا تھا. لیکن جنگ احد میں مسلمانوں کو ہار ہوئی تھی کیونکہ اس وقت مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو ان کا ایمان کمزور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلایا اور آزمایا، اور جب ان کو نقصان ہوا، جب وہ ان کی اللہ نے اصلاح فرمائی اور وہ بہتر مسلمان بن گئے، اور بہتر آئندہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر غلبہ دیا بعد میں جب ان کی اصلاح ہو گئی. تو یہ اللہ کا طریقہ ہے. تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ مسلمان جب خود اپنے اندر سے ایمان کم ہوگا اور صرف ان کی جنگیں اب دنیاوی مقاصد کے لیے ہوگی تو اللہ ان کو غلبہ نہیں دے گا، کیونکہ اللہ ایسے لوگوں کو غلبہ دینا چاہتا ہے جو تقویٰ کا ہائی لیول ہو، جن کا کہ وہ جب غلبہ ملے تو وہ اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں نہ بزی ہو جائے، بلکہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے اور دنیا میں انصاف قائم کرے اور کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کرے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی تعلیمات دے. اس میں یہ بات واضح ہوئی ہے یہ ٹکڑا. لیکن دیکھیں یہاں پر قال لہو، میں اردو میں پڑھتی ہوں تاکہ سب کو آسانی ہو. ہرقل نے کہا ابو سفیان سے کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ نبی کریم کے ساتھ تمہاری لڑائیوں کا کیا انجام رہتا ہے، تو تم نے بتایا کہ لڑائی ڈول کی طرح ہوتی ہے، کبھی ادھر یعنی کبھی لڑائی کا انجام ہمارے حق میں ہوتا ہے اور کبھی ان کے حق میں ہوتا ہے. انبیاء کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے. یہ ٹکڑا، یہ جواب ہرقل نے دیا تھا
کہ اصل میں انبیاء کا یہی حال ہوتا ہے کہ ان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے، کبھی فتح اور کبھی ہار سے، لیکن انجام انہی کے حق میں ہوتا ہے۔ تو اس ٹکڑے سے یہ مسئلہ امام بخاری نے بہت اہم مسئلہ ثابت کیا کہ مسلمانوں کو جب بھی جنگ کریں تو صرف اسی صورت میں جنگ کرنا جائز ہے جب وہ اللہ کے دین کو سربلند کرنا چاہتے ہیں۔ کسی اور مقصد سے اگر جنگ کرتے ہیں تو پھر اللہ کا جو وعدہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کو غالب کرے گا، پھر وہ وعدہ نہیں آتا، کیونکہ وہ وعدہ اس کنڈیشن پہ کہ مسلمان کا مقصد جنگ کا اللہ کے دین کو سربلند کرنا ہو اور دنیا سے فتنہ اور فساد اور ظلم کو ختم کرنا ہو۔ تو آج دیکھیں، اگر ہم دیکھیں آج کے حالات، اگر ہم غور کریں، آج مسلمان بہت پست ہیں دنیا میں۔ تو کیوں پست ہیں؟ ہم تو اللہ کے ماننے والے، پھر کیوں دوسرے لوگ اتنا ظلم و ستم کر رہے ہیں مسلمانوں پر؟ کیونکہ آج ہم مسلمان جو ہیں وہ ہم اللہ کے مرضی کے مطابق نہیں چل رہے، ہم اپنی مرضی پہ، ہر انسان اپنے نفس پرستی میں مصروف ہے، اور ہمارا دل میں خود اپنا ہی ایمان سچا نہیں ہے تو ہم دوسروں پر کہاں سے سکھائیں گے دوسروں کو؟ اگر ہم خود اللہ کے طریقے پر خود چلیں گے صحیح طرح سے، تبھی تو ہمیں فکر ہوگی کہ ہم دوسروں کو بھی سکھائیں اور ان کو بھی اللہ کے طریقے پہ لائے۔ لیکن اگر ہم خود اپنی نفس پرستی میں مصروف ہیں تو پھر اللہ ہمیں کیسے غلبہ دے گا؟ کیونکہ غلبہ پا کر تو انسان اور بگڑ جاتا ہے اور اپنے نفس کی طرف چلا جاتا ہے۔ غلبہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے کہ تم غلبہ پا کر تم نے کیا کیا۔ تو دیکھیں، خلاصہ یہ کہ اسلام کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی عبادت اور توحید قائم ہو دنیا میں، یعنی کہ اللہ کا حق ادا کیا جائے اور مساوات انسانی کو فروغ دیا جائے، یعنی کہ بندوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے، یہ نہ کہ طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے۔ تو بس یہ ایک مقصد ہے جس کی وجہ سے مسلمان کو جنگ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آج ہم لوگوں کی مدد کرے، اسلام مسلمانوں کی مدد کرے کہ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے تو پھر ہمارے حالات نہیں سدھریں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو قوم اپنے حالات سدھارتی، اپنے آپ کو سدھارتی ہے، اللہ اس کے حالات کو سدھارتا ہے۔ تو آج ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں انشاءاللہ۔ پھر اگلا مسئلہ جو ہے، امام بخاری نے یہ ثابت کیا یہاں پر حدیث 5980 میں، ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا میسج ہے، کیا کن باتوں کا تم کو حکم دیتے ہیں۔ جو جواب دیا ابو سفیان نے وہ ساری اچھی باتیں، اچھے اخلاق کی باتیں، کہ نماز پڑھنا اور سچی بات کرنا، وعدوں کو پورا کرنا، پرہیزگاری کرنا، یہ سارے اچھے اخلاق ہیں۔ تو امام بخاری نے اس سے یہ مسئلہ ثابت کیا حدیث نمبر 5981 میں کہ اسلام اچھے اخلاق اور اللہ اور بندوں کے حقوق کی حفاظت سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ثابت کیا کہ اسلام کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اچھے اخلاق اپنائیں اور ہم اللہ اور بندوں کے حقوق کی حفاظت کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ ثابت کیا یہاں پر۔ پھر آگے ہے 6260 میں جو ہے امام بخاری یہاں پر کیوں لائے ہیں کہ دیکھیں، اسلام کا ایک مینر یا اخلاق اللہ نے سکھایا ہے کہ جب تم کسی کے گھر پر جاؤ، سورہ نور میں ہے کہ کسی کے دروازے پر جاؤ، اپنا تعارف کراؤ، لوگ جب تم انٹر ہو تو لوگ آلریڈی پتہ ہو، ان کو پہچان ہو تمہاری کہ کون آ رہا ہے ہمارے گھر میں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا دنیا بھر میں جہاں بھی اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی وہاں جا کے اللہ کے قانون کو، اللہ کے دین کو رائج کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے اس کے لیے فوج کشی بھی کرنی تھی، فوج لے کر لشکر بھی لے کر جانا تھا اور لڑائیاں بھی کرنی تھی، اس لیے کہ ہر کوئی آسانی سے تو اپنی بڑائی کو نہیں چھوڑ دیتا، تو یعنی کہ شر کے پہلوؤں سے جنگ بھی کرنی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایک اسلام کا شعار ہے کہ اپنا تعارف کراؤ، پہلے اپنے بتاؤ سامنے والوں کہ تم کون ہو، تو یہاں پر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط میں لکھا، یہاں اس ٹکڑے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدا، کہ اس پر سلامتی ہے جس نے ہدایت کو قبول کر لیا۔ اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام، یہ جو ٹکڑا ہے کہ میں تم کو اسلام کی دعوت دینے والا ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں،
اللہ کا بندہ اور رسول ہوں. تو اس ٹکڑے کی وجہ سے امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا، اپنا اعلان کرایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہ رسول ہوں جس کا تم انتظار کر رہے تھے اور میں آ گیا ہوں. کیونکہ یہ ایک اہل کتاب کے لوگوں کو میسج دینا تھا، اور جو کہ یہ لوگ فیملیئر تھے کہ رسول اسی مقصد سے آتے ہیں کہ وہ دین غالب کرے. تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا، دعوت بھیجی، اور ایک سفیر کے ساتھ بھیجی. لشکر لے کر نہیں گئے اس کے بتانے کے لیے، کیونکہ لشکر جب جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑنے کے لیے آیا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر کے ذریعے انٹروڈکشن کرایا اپنا. تو یہ 60 میں امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے. اور سبحان اللہ، دیکھو کہ حیرت ہوتی ہے، امام بخاری نے کتنی باریکیوں سے مسائل نکالے ہیں کہ ہم اگر 10 بار بھی پڑھیں اس حدیث کو تو ہمارے ذہن میں یہ مسئلہ تو کبھی خود سے نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ ان کا علم تھا اور ان کی گہری سوچ تھی کہ وہ ماشاءاللہ انہوں نے اتنی ڈیپ گہرائی میں جا کے مسائل نکالے، جس سے کہ دوسرے علماء بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ امام بخاری نے کتنے اس سے مسائل نکالے ہیں. 2978 جو ہے کتاب الجہاد میں ریکارڈ کی ہے امام بخاری نے، اور وہاں پر ہرقل نے کہا کہ ابی قبشہ کے بیٹے کا تو رعب عیسائیوں کے بادشاہ کے دل میں ابی قبصہ کے بیٹے کا رعب پڑ گیا اور ان کا معاملہ تو چل نکلا. تو یہاں پر اس نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب تھا اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر گیا. بادشاہ جو ہے وہ انہ یخافہ ملک بنی اسفر کا بادشاہ، یعنی کہ عیسائیوں کا، نصارہ کا بادشاہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر گیا. تو اس پر امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مجھے 1 مہینے کی رات سے اللہ نے میرے دشمن کے دل میں میرا رعب ڈال کے میری مدد فرمائی ہے. ٹھیک ہے، اور سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے 151 میں وعدہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ من قریب ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا ہے. تو یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ تھا جو دوسرے انبیاء کو نہیں ملا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 1 مہینے کی مسافت پر ہوتے تھے اور آپ کا دشمن آپ کے خوف سے کانپنے لگتا تھا. اسی لیے دیکھیں جنگ احد کا اگر کسی نے پڑھا ہے تو جنگ احد میں کافر جیت رہے تھے، مشرک جیت رہے تھے، لیکن جیتی ہوئی جنگ کو چھوڑ کے میدان سے چلے گئے. تو یہ حضرت ابن عباس نے کہا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ڈال دیا کہ وہ چلے گئے، ورنہ وہ چاہتے تو اس وقت مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچا سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف میں مبتلا کر دیا. حدیث نمبر 3174، اس میں امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا جب ہرقل نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھوکہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ابو سفیان نے کہا نہیں، دھوکہ ابھی تک تو دھوکہ نہیں دیا ہے، مگر پتہ نہیں اب ہمارا ان سے معاہدہ چل رہا ہے تو پتہ نہیں کہ وہ اب ہم کو دھوکہ دیتے ہیں یا نہیں. تو یہ جو ٹکڑا تھا یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں دھوکہ دینا نہیں تھا. اور امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں وہ دھوکہ نہیں دیتے، اور نہ ہی اسلام جو ہے عہد کو توڑنے کو اور دغا بازی کی شریعت میں منع ہے. ہمارے لیے بھی منع ہے، مسلمانوں کے لیے بھی منع ہے کہ ہم دھوکہ نہ دے، کسی کو وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے. سورہ مائدہ میں اس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں اپنے وعدوں کو پورا کرو. تو وعدہ توڑنا ایک ہماری شریعت کے خلاف ہے. یہ مسئلہ ثابت کیا امام بخاری نے. پھر حدیث نمبر 4553 میں کیا مسئلہ ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران کی آیت نمبر 64 کو لکھ کر ہرقل کو دعوت دی. ٹھیک ہے، تو گویا کہ امام بخاری نے یہ اس مسئلہ ثابت کیا کہ قرآن کی آیت کے ذریعے دعوت دینا بھی ثابت ہے. یعنی دیکھیں ایک نان مسلم کو دعوت دے رہے تھے اور اس میں قرآن کی آیت لکھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَن لَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. تو یہ آیت جو ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے. اس سے
ایک تو یہ مسئلہ ثابت کیا کہ قرآن کی آیت کے ذریعے بھی دعوت دے سکتے ہیں مسلمان جو ہے نان مسلم کو قرآن سنا کر بھی دعوت دین دے سکتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی مسئلہ یہاں پر ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کو نان مسلم کے ہاتھ میں دیا، کیونکہ یہ خط ان کے ہاتھ میں دیا، ہرقل کے ہاتھ میں دیا، اور ہرقل کے ترجمان نے اس کو پڑھا اور ترجمہ کیا، تو گویا کہ یہ مسئلہ ہوا کہ جائز ہے غیر مسلم کو بھی قرآن کی آیات لکھ کر دینا جائز ہے. ہاں اگر یہ کہ ہمیں شیور ہے کہ یہ انسان بے حرمتی کرے گا تو پھر اس کو نہ دیں، ورنہ ہم اس کو دین کی سمجھ لانے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے قرآن کی آیت دے سکتے ہیں. پھر 59-80 میں امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ اسلام اچھے اخلاق اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی حفاظت سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ شاید میں نے ابھی کر لیا تھا، آپ کو بیچ میں نے یہ ساری اسکپ کر دی تھی غلطی سے، 59-80 کر دی تھی پہلے. پھر 62-60 میں یہ مسئلہ ثابت کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعلان کیا اور سیدھے لشکر لے کے نہیں گئے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی. اب 71-96 میں ایک اور مسئلہ ثابت کیا امام بخاری نے کہ چونکہ ترجمان تھا، کیونکہ یہ اس کو عربک نہیں آتی تھی ہرقل کو، تو اس نے ترجمان کو بلایا اور اس نے ترجمہ کیا. اب ظاہری بات ہے کہ ترجمان ایک تھا، ٹھیک ہے، اس نے جو بھی ترجمہ کیا اس پر یقین کیا ہرقل نے کہ ٹھیک ہے یہ بات صحیح بتائی ہے اس نے. تو امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی جو کہ بھروسے کے قابل ہے، اگر وہ آپ کو بہت اہم بات بتاتا ہے تب بھی وہ قابل قبول ہے. ہم اس وقت یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں 2 لوگ آ کر بتائیں، اس کی تصدیق کریں تب ہم اس کو قبول کریں گے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گواہی دینے میں گواہی جو ہے وہ 2 مردوں کی ہے، 2 مسلمان گواہی دیتے ہیں، یا ایک مسلمان مرد اور 2 عورتیں گواہی دیتے ہیں. لیکن جب کوئی اہم خبر کوئی لاتا ہے تو پھر کیا اس میں بھی ہمیں 2 لوگ دیں جب ہی قبول کریں گے یا ایک سے بھی لے لیں گے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، اور اس سے فقہی اختلافات بہت سے ہوئے ہیں علماء میں، کیونکہ بہت سی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پہنچی جو صحیح احادیث تھی، مگر ان کی سند میں کہیں پر ایک راوی تھا صرف، ٹھیک ہے، اور اس راوی نے آگے بیان کیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سند میں کہیں سے صرف ایک ہی آدمی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا وہ حدیث قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ تو اس اختلاف کی وجہ سے بہت سے فقہی مسائل ہوئے، چونکہ ایک مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے جس میں صرف ایک آدمی، ایک راوی ہے. تو اب اگر کوئی فقہی امام جو ہے وہ اس مسئلے کی دلیل اس حدیث کو چھوڑ کر کہیں اور سے لے گا تو پھر شاید اس کی جو فقہی مسئلہ جو اس نے ثابت کیا وہ صحیح نہ ہو، کیونکہ اگر صحیح حدیث میں مسئلہ واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے لیکن وہ اس حدیث کو نہیں لیتا اور کہیں اور کسی اور آیت اور کسی اور حدیث سے انڈائریکٹ وے میں وہ غور و فکر کر کے کہیں سے مسئلہ ثابت کرتا ہے، تو وہ مسئلہ اس کا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح مسئلہ نہ ثابت کرے اور وہ صحیح فقہی رولنگ نہ ہو. تو اس وجہ سے یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے. بعض اوقات ہمیں علم نہیں ہوتا تو ہم سوچتے ہیں کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ ایک ترجمان کی بات مان لی تو ہمیں امام بخاری نے کیوں اس سے یہ مسئلہ بنایا. تو کیونکہ امام بخاری ان ساری چیزوں یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے اپنے زمانے میں کہ کچھ جو فقہی مسائل نکالتے ہیں کچھ امام ان حدیثوں کو قبول نہیں کرتے جس کی سند میں صرف ایک ہی راوی ہے، تو وہ اس کے مقابلے میں کہیں اور کسی اور حدیث کو دلیل بناتے ہیں جس میں وہ مسئلہ واضح طور پر ثابت نہیں ہوتا. تو اس اختلاف کی وجہ سے امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کا اپنا موقف یہ ہے کہ وہ اگر ایک آدمی بھی اگر صحیح خبر دیتا ہے، بڑی اہم خبر دیتا ہے، مگر وہ قابل قبول ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک ثقہ پرسن ہے، ثقہ ہے، سچ بولنے والا ہے، ثقہ راوی ہے، تو ہم اس کی حدیث کو قبول کریں گے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ثابت کیا. اور دیکھیں کبھی کبھی ہمیں حیران ہوتے ہیں نا کہ امام جیسے موسٹلی تو ہم 4 اماموں کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، حالانکہ بہت سے امام نکلے، بہت سے فقیہ نکلے، تو ان 4 کی زیادہ مشہور ہوئی ان کی فقہ. تو ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ کیوں ان میں اتنا اختلاف ہے، ان کے مسائل بتانے میں اختلاف کیسے ہو گیا جبکہ سارے لوگ حدیث اور قرآن سے ہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک سمجھ لے کہ 3 امام ہیں جنہوں نے اس حدیث کو قبول کیا جس سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے، جس میں صرف ایک ہی راوی ہے مگر مسئلہ واضح طور پر ثابت ہے کہ ہاں یہ کام کرنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے. لیکن جس امام کا یہ قاعدہ ہے کہ میں اس حدیث کو قبول نہیں کروں گا، ترجیح نہیں دوں گا
حدیث میں ایک راوی کہیں سے ایک راوی رہ گیا ہے اس کو میں نہیں صحیح مانوں گا یا اسٹرانگ نہیں مانوں گا، پھر اس نے کسی اور طرح سے اس مسئلے کا حل ڈھونڈا، غور و فکر کیا، دائیں بائیں سے معاملات حل کیے، تو اس کا پھر مسئلہ ڈفرینٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں کہ تم اولو الامر کی بات مانو، تمہارے جو مذہبی پیشوا ہیں، تمہارے جو امام ہیں، تمہارے جو بڑے ہیں، ان کی بات مانو. ٹھیک ہے، لیکن اگر جہاں اختلاف ہو تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹو. ٹھیک ہے، اور اس سے کیا مطلب ہوا کہ جہاں اختلاف ہے تو پھر ہم کوشش کیا کریں کہ ہم جانیں کہ قرآن اور حدیث میں کہیں اور صحیح دلیل موجود ہے جو ہمارے اس مسئلے کا حل ثابت کرتی ہے. کیا کوئی اور امام ہے جس نے، ہم پھر سارے امام کی دیکھیں گے کہ کس نے جو مسئلہ ثابت کیا وہ کس حدیث کی بیس پر کیا اور وہ حدیث کس درجے کی ہے. ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، کیا ہے. تو مگر اس کے لیے تھوڑا سا علم چاہیے ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ جو بخاری پڑھیں گے تو ہمیں یہ سمجھ آنے لگے گی، ہمارے اندر یہ اجتہاد پیدا ہونے لگے گا انشاءاللہ. کیونکہ امام بخاری کی کتاب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو مجتہد بناتا ہے. اگر اس کو اچھی طرح سیکھتا ہے تو مجتہد بنتا ہے، یعنی کہ اس کو جب مختلف مسائل میں اختلاف نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو اتنا علم آتا ہے کہ وہ صحیح مسئلہ ڈھونڈ سکے کہ کہاں سے مجھے صحیح جواب ملے گا اس بات کا. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی کہا ہے کہ دین میں اختلاف تو ضروری ہے. ظاہری بات ہے کہ مخلص انسان سے بھی کبھی نہ کبھی کمزوری ہو جاتی ہے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، تو اختلاف تو ہونا ضروری ہے. لیکن جب اختلاف ہو تو اس کو دور کیسے کریں کہ ہم اللہ کی کتاب کی طرف پلٹیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی طرف پلٹیں. تو آج اگر ہماری امت میں اتنے اختلافات ہیں تو اس لیے کہ ہر انسان اپنے بات پر اڑا ہوا ہے. نہیں، میں نے یہی سیکھا ہے، میرے امام سے مجھے یہی پتا چلا ہے. تو یہ طریقہ ہمیں اس طریقے پر اڑنا نہیں چاہیے، چاہے ہم کسی کی بھی مان رہے ہو، کسی کی بھی فقہ پر چل رہے ہوں. ہمیں اگر ایک امام کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے تو ہم اس کی چل رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جہاں اختلافی مسئلہ ہے اور بعض مسائل میں ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم علم حاصل کریں، وہ اہم مسائل ہوتے ہیں، تو اس میں پھر انسان ضد میں نہ پڑا رہے کہ نہیں میں اپنے امام کی بات سے نہیں ہٹ سکتی. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی اہم بات ہے. اور فصیحہ آپ نے کہا کہ ضعیف سے کنسیڈر کر سکتے ہیں. دیکھیں، صحیح حدیث کے اگر ہمارے پاس موجود ہے تو کبھی بھی ضعیف حدیث کو نہیں لیں گے. ضعیف احادیث سے اہم مسائل اگر ثابت کیے گئے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم ان کو نہ لیں، کیونکہ ضعیف کے کئی ڈگریز ہوتی ہیں. کچھ ضعیف صرف اس لیے ضعیف ہوتی ہے کہ راوی تھوڑا سا کمزور حافظے کا ہوتا ہے تو اس کی وہ حدیث جو ہے وہ اس پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے. لیکن کسی اور مضبوط حافظے والے نے بھی وہ حدیث بیان کی ہوتی ہے اور جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، مگر یہ دوسری امام سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ضعیف حدیث صحیح حدیث ہے. یہ تو اس حالات میں ضعیف حدیث لی جاتی ہے. لیکن اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ جو علماء ہیں، ظاہر عام لوگ تو اتنا علم نہیں رکھتے ہوتے، مگر جو لوگ دین سکھانے والے ہیں، جو اپنے آپ کو اس پوزیشن میں سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دین سکھائے اللہ کا، ان کو چاہیے کہ اگر کوئی مسئلہ ضعیف حدیث سے ثابت ہو رہا ہے تو وہ پوری انویسٹیگیشن کریں. ٹھیک ہے، پھر لوگوں کو آگے بات بڑھائیں. کیونکہ اس طرح اگر ہم غلط بات کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے جسٹ بیکاز ہمارے ٹیچر نے ہم نے یہ بات سکھائی تھی ہم کو، تو پھر ہم غلط بات کو کبھی بھی صحیح نہیں کر سکیں گے. اسی لیے دیکھیں، جب کہیں ایسی بات ہوتی ہے جس میں اختلاف ہے تو آپ یقین کریں کہ میں بہت سی کتابوں میں جاتی ہوں، مجھے کافی وقت لگتا ہے مجھے، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پھر میں وہ بات آپ کو بتاؤں جو مجھے ثابت ہے. جو بات مجھ سے ثابت نہیں ہوتی، مجھے لگتا ہے کہ اس میں شک ہو سکتا ہے، یہ ضعیف حدیث سے ثابت شدہ بات ہے، تو پھر میں اس بات کو بتانے سے گریز کرتی ہوں. اور انشاءاللہ یہی طریقہ ہمارے لیے احتیاط کا پہلو ہے کہ ہم جس بات میں ہمیں شک ہو جائے کہ اس میں یہ اوتھینٹک بات نہیں ہے تو بہتر ہے کہ ہم اس پر عمل نہ کریں اور ہم انتظار کریں جب تک ہمیں صحیح بات نہ پتہ چل جائے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مخلص مسلمان کو بس تاک کر بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ کہ بس میں اس کو پکڑوں جہاں غلطی کرے. نہیں، اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والی ذات ہے اللہ کی،
اور یہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ یہ تعلیم بھی دی ہے کہ دین کا علم سیکھو. جس حد تک قرآن اور حدیث کا علم پراپر جب تک ہر مسلمان نہیں سیکھے گا، جب تک یہ ہماری فرقہ واریت اور ہمارے اختلافات نہیں ختم ہوں گے. ظاہر ہم گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ہماری اتنی ریسورسز نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی ذمہ داریاں ہیں. تب بھی اپنی وسعت کے لحاظ سے اپنی جتنی حد تک ہمارے اندر وسعت ہے، ہم بہترین کوشش کر کے اس دین کو سیکھیں، تاکہ انشاءاللہ ہم آگے ہم سے جو کوئی سیکھے گا وہ انشاءاللہ صحیح سیکھے گا. اور ہمارا مقصد بھی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ تمہارے اندر میں جو لوگ ہیں تم ان کے دین کی فکر کرو. ٹھیک ہے، شوہر پر ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے دین کی فکر کرے، ماں پر فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی فکر کرے. اسی طرح ہمارے امام، مسجد کے اماموں پر فرض ہے کہ وہ مسجد میں آنے والوں کی اصلاح کرتا رہے، ان کو صحیح دین سکھائے. تو ہر انسان پر کسی نہ کسی حد تک ذمہ داری ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی انشاءاللہ. تو اب اگلا مسئلہ جو ہے 7541 میں یہ امام بخاری نے مسئلہ ثابت کیا کہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے، آسمانی کتابوں کا، اللہ کی آیات کا ترجمہ دوسری زبان میں کیا جا سکتا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عربی میں خط لکھا، آپ جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میں ایک نون عرب کو خط لکھ رہا ہوں، اس کو عربی نہیں آ رہی ہے اور اس کو ترجمہ کرے گا جبھی بات سمجھ آئے گی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت اس کو لکھ کے بھیجی. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا جائے گا دوسری زبان میں. لیکن اس سے امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ ہم قرآن کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اور جن لوگوں کے لیے عربی سمجھنا مشکل ہے وہ ترجمے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ دیکھیں اللہ کی کتاب ہے، کوئی کہے کہ لو اللہ کی کلام کا ہم کیسے ترجمہ کریں، پھر کسی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے نا کہ قرآن. آج ہم ماشاءاللہ ترجمہ پڑھ کے بہت کچھ سیکھتے ہیں، تو اگر یہ ہو جاتا کہ اللہ کے کلام میں ہم کیسے بدلیں، کیسے ہم اس کو ترجمہ کریں، اپنی زبان میں کیسے ڈالیں. ہاں، لیکن فرق کیا ہے کہ تلاوت صرف قرآن کی ہی عربی زبان میں جیسے اللہ نے کلام نازل کیا ویسے ہی ہونی ہے، اور اس تلاوت کا جو ایک ایک حرف کا اجر و ثواب ہے وہ بھی صرف اسی وقت ہے جب ہم قرآن کو عربک میں پڑھیں. لیکن ترجمہ انسان کے سیکھنے کی پرپس کے لیے ترجمہ تفسیر اس سے جائز ہے اور یہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ مسئلہ ثابت کیا امام بخاری نے. دیکھیں، ہم لوگ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کیا اس میں کیوں مسئلہ ثابت کرنے کی ضرورت تھی. لیکن علماء ہر بات کو جیسے اتنی کین نظر سے دیکھتے ہیں اور ہر بات کے ایک ایک کونے سے دین کو نکالتے ہیں، دین کی سمجھ کو نکالتے ہیں تاکہ ہمارا فائدہ ہو. اگر اللہ ایسے بندے نہ پیدا کرتا تو 1400 سال کے بعد ہمارے پاس جو علم آتا وہ بالکل کٹ چھٹ کے کچھ بھی نہیں رہا ہوتا کہ ہم پھر دین سیکھ ہی نہ سکتے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پیدا کیے اور ان کو ایسی سمجھ دی کہ جو اس طرح سے فائدہ نکالے. امام بخاری نے اس حدیث پر خاتمہ کیا. اب اگلی کتاب کتاب الایمان ہے. تو اس میں چونکہ ہرقل نے ایمان کی حقیقت بتائی کہ ایمان ایسا ہوتا ہے، یہ بڑھتا ہے گھٹتا ہے، اور اس کی جو حلاوت انسان کے اندر جب آ جاتی ہے تو پھر وہ انسان اس ایمان کو چھوڑنا نہیں چاہتا. اس کی مٹھاس اگر اس کے دل میں اتر جائے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. تو گویا کہ ایمان کی حقیقت کو ایک نان مسلم نے ظاہر کیا. تو امام بخاری اب انشاءاللہ ایمان پر بات ختم ہوئی ہے تو ایمان کی حقیقت کا ذکر اس میں ہوا ہے اس حدیث میں. تو اب آگے جو ہے وہ ایمان کی کتاب شروع کریں گے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورتوں کو ایک دوسرے سے جوڑا ہے تو امام بخاری نے اپنی کتاب کو اس طریقے سے کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہر کتاب کی آخری حدیث میں اشارہ دیا ہے اگلی کتاب کے مسائل کا. تو سبحان اللہ، یہ بھی بہت گہرا پوائنٹ ہے. تو انشاءاللہ، اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، جب وحی سے انسان کے دل میں وحی کی حقیقت پتہ چلنے سے ایک یقین دل میں آئے گا تو اگلا اسٹیپ نیچرلی ایمان کا آئے گا کہ اب ایمان وہ اب زبان سے بھی اقرار کر لے گا انسان. اور ہم نے بھی وحی کو سچ مانا تو ہم نے ایمان کا اقرار کیا اور کلمہ شہادت کہا،
اور پھر اعمال بعد میں آتے ہیں. تو اسی طرح سے اسی ترتیب سے امام بخاری نے بھی کیا ہے ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ثواب جاریہ بنائے، ان کے لیے رحمت میں اللہ تعالیٰ اور برکت دے، اپنی رحمت و جنت فردوس عطا کرے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے محنت کی اور ہم تک یہ علم پہنچایا، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا کرے. اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے جو ہم کر رہے ہیں یہاں پر، میں اور آپ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے. آمین.